قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو اے انسانوں کیا مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کے اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل جسے وہ اختیار کر رہے ہیں. مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور میں نے نہیں بلایا تھا، نہیں گواہ بنایا تھا ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ خود ان کے بناتے وقت. بڑی دلچسپ بات ہے کہ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ ہر بندے کو یاد ہے. حالانکہ خواجہ میر درد نہ خالق ہے ہمارا، اور نہ جب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا ہمیں تو وہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ خود کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں ہوں ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو اپنا ہیلپر. عضدن بازو کو کہتے ہیں نا، اپنا دست و بازو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا. فَدَعُوهُمْ، وہ انہیں پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ کبھی ان کا جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں کہ ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا، اور گمان کریں گے. أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر مثال دے کر. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، بہت جھگڑالو واقع ہوا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے؟ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے کس نے روکا ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، صرف اس چیز کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئے جو پہلوں پر آ چکا ہے. وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور یا وہ دیکھ لیں عذاب کو اپنے سامنے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں ہمارے ساتھ اور جھگڑتے ہیں کافر جھوٹی باتوں پر ناحق. لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ نیچا دکھائیں ان کے ذریعے حق کو. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور وہ بناتے ہیں قرار دیتے ہیں میری نشانیوں کو. وَمَا أُنذِرُوا، اور جن چیزوں سے جن آیات سے انہیں خبردار کیا گیا ہے. ہزوا، مذاق. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اس سے منہ موڑے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے اس انجام کو جو اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آگے اسے پیش آنے والا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ، کہ یہ سمجھ ہی نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی ہدایت پھر بھی کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ
ان کا رب ان کا مواخذہ کرے، ان کو پکڑے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لعجل لہم العذاب، تو جلد آ جائے ان پر عذاب، بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وہ رہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور طے کر رکھا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان خادم سے، یہ حضرت یوشع ابن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، اور یہ بھی ایک نبی تھے۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں رکوں گا، یعنی ایک سفر شروع کیا انہوں نے اور کہا کہ میں چلتا چلا جاؤں گا جہاں تک کہ میں مجمع البحرین پر آ جاؤں، دو دریاؤں کے سنگم پر آ جاؤں، او امضی حقوبہ، یا چلتا ہی رہوں گا میں برسوں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح بنا لیا۔ یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع ابن نون کو ایک کوشہ دان دیا تھا، ٹفن دیا تھا، اس میں تلی ہوئی مچھلی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مچھلی جو ہے یہ نکل کر سمندر میں چلی جائے تو مجھے بتانا، وہی ہمارا ڈیسٹینیشن ہے۔ تو جب وہ ڈیسٹینیشن آیا سنگم دو دریاؤں کا، تو مچھلی پھدک کر جو ہے وہ سرنگ بنا کے نکل گئی سمندر کے اندر۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے کراس کر گئے، قال لفتاہ، تو انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا ھذا، ہمیں اس سفر سے بہت تھکان ہو گئی ہے۔ یوشع ابن نون نے کہا، ذہن میں رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی شخصیت کے مالک ہیں۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے نکل گئے، قال موسیٰ نے کہا لفتاہ، اپنے نوجوان ساتھی سے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال، نوجوان ساتھی نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس پتھر پر ٹھہرے تھے، ہم نے تھوڑا سا آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا تھا، یعنی میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں رکھی اپنی، وما انسانی الا الشیطان، اور شیطان نے مجھے بھلائی تھی، یعنی حضرت موسیٰ کے جلال کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد رکھوں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راہ نکال لیا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو پھر واپس ہوئے اپنے نقوش پا پر، اپنے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتے ہوئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اور انہوں نے وہاں پر پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، علمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ یعنی ایک تو دنیاوی ذرائع ہوتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے، کہ آپ کسی استاد کے بعد بیٹھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا تجربے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بغیر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو علم دیتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ قال له موسیٰ، تو ان سے حضرت موسیٰ نے عرض کی، هل اتبعک، اگر میں آپ کے ساتھ، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں ان باتوں کی جو حکمت کی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بتائی ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس بزرگ نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم صبر کرو گے بھی کیسے ان باتوں پر جن کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں کہ آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ قال، اس بزرگ نے فرمایا، فإن اتبعتنی، اگر تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، کسی بات پر مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہیں وہ بتا دوں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خرقا، تو اس بزرگ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا نمایاں طور پر۔ لتغرق اہلہا، وہ بڑھیا تیری مت ماری، انہوں نے کشتی کو ڈیمیج کر دیا ہے تاکہ اس کے سارے سوار جو ہیں وہ ڈوب جائیں، تاکہ تو ڈبو ڈالے ان کے سب سواروں کو۔
لقد جئت شیئا امرا، تم نے بڑی عجیب حرکت کی ہے. قال، اس بزرگ نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو. قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی لا تؤاخذنی بما نسیت، پلیز اگر میں بھول جاؤں تو آپ پھر میری جواب طلبی نہ کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی اختیار نہ کریں. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا. فقتلہ، تو اس بزرگ نے اس کو قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول ہیں، اور شریعت میں کسی انسان کا ناحق قتل جو ہے تو بہت بڑا جرم ہے، گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. تو لہذا حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو کیا آپ نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ہی کسی کو قتل کر دیا، کسی انسان کو؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت بری حرکت کی ہے.